الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ قرآن کریم کی سورت نمبر 38 ہے سورہ صاد۔ اللہ رب العزت نے اس کے پہلے رکوع میں کفار مکہ کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو پہلے ہلاک کر ڈالا۔ فنادوا ولا تحین مناص، انہوں نے بڑی ہائے پکار کی، اللہ کے سامنے ہلاکت کے وقت پہ فریاد کی، مگر ان کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا، اس لیے کہ جو وہ وقت تھا اللہ کو ماننے کا، اس وقت پہ اللہ کو نہیں مانا، اللہ کی بات کو نہ مانا۔ اب جب اللہ کی جانب سے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور عذاب آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ عذاب ٹلا نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ بات بتا دی کہ دیکھو آج تمہارے پاس موقع ہے، تم اللہ رب العزت پر ایمان لا سکتے ہو، لیکن اگر کل اللہ کی جانب سے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس توبہ کے دروازے کے بند ہونے کے بعد تمہارے پاس کسی قسم کا کوئی چانس موجود نہیں ہوگا۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا کہ داؤد علیہ السلام اپنے گھر میں عبادت کرنے میں مصروف تھے۔ 2 افراد اپنے کسی جھگڑے کا مسئلے کا حل کرانے کے لیے ان کے پاس آنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے آنے کا جو انداز اختیار کیا وہ ذرا مختلف تھا۔ بجائے اس کے کہ دروازے سے آتے، پچھلی دیوار کو پھلانگ کر داؤد علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئے اور آ کے کہا کہ جی ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ جھگڑا ہے، اس کو حل کر دیجئے۔ داؤد علیہ السلام نے بہرحال اس جھگڑے کو حل کیا، اور جھگڑے کو حل کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کیا کہ ایسی کیا بات ہے کہ ان کو اللہ نے دروازے سے نہیں بھیجا، دیوار سے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس بات پہ پشیمانی ہوئی کہ ہاں واقعی مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے۔ غلطی کیا تھی؟ مفسرین نے 2 رائے لکھی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یا تو داؤد علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی اس سے پہلے کہ دیکھو اللہ نے مجھے کیسی نعمت عطا کی ہے کہ میں یکسوئی کے ساتھ ایک طرف کمرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ نے ایک اور مختلف طریقے سے جب افراد کو گھر کے اندر بھیجا تو اب دل پریشان ہو گیا، وہ عبادت میں جو یکسوئی تھی وہ یکسوئی ختم ہو گئی۔ اللہ کی جانب سے پیغام آ گیا کہ اے میرے داؤد علیہ السلام، اگر عبادت کی آپ کو توفیق مل رہی ہے، عبادت کے اندر یکسوئی حاصل ہو رہی ہے، تو یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ کمال والے کا کمال ہے، یہ اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر۔ اور دوسری بات یہاں پر ایک اور لکھی، وہ یہ کہ داؤد علیہ السلام جس وقت پر عبادت کر رہے تھے، یہ اصل میں وقت تھا جس وقت پر وہ لوگوں کے فیصلوں کو نمٹایا کرتے تھے۔ تو علماء نے یہاں سے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی شخص اجتماعی کام کے وقت پر انفرادی عبادت کے اندر لگے تو یہ بھی بنیادی طور پہ صحیح بات نہیں ہے، درست بات نہیں ہے۔ جہاں پر کوئی اجتماعی ذمہ داری ذمہ لگ جائے، اب وہاں پر انفرادی عبادت بعد میں آتی ہے، اجتماعی ذمہ داری پہلے پوری کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے ہم سے رجوع کیا، معافی مانگی، فغفرنا له ذلك، ہم نے داؤد علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی اور ان کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام سلیمان ہے۔ اور یہ جو سلیمان علیہ السلام ہے، ان کا تذکرہ اللہ نے رکوع نمبر 3 کے اندر کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ رب العزت نے بڑا مال و دولت دیا تھا، بادشاہت تھی ان کی بہت بڑی۔ اس بادشاہت کے درمیان جہاد کی تیاری کے لیے گھوڑے سامنے تھے اور وہ ان گھوڑوں کی چیکنگ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ گھوڑے صحیح ہیں، جہاد کے قابل ہیں، ان میں کوئی بیمار تو نہیں ہے، تندرست ہیں، سب کے نہیں ہیں۔ اسی اثنا میں جب وہ گھوڑوں کی چیکنگ کر رہے تھے، قرآن کریم کہتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا اور سلیمان علیہ السلام کی عبادت کا وقت نکل گیا۔ ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ غالباً شاید کہ ان کی بھی نماز کا وقت ہوگا، جیسے ہماری عصر کی نماز کا وقت ہے، تو شاید کہ عصر کی نماز کا وقت تھا اور داؤد علیہ السلام گھوڑوں کی حفاظت کے اندر تھے، ان کی چیک کر رہے تھے، اسی اثنا کے اندر عصر کی نماز کا وقت نکل گیا۔ اب جب یہ نماز کا وقت نکلا اور سورج غروب ہو گیا تو
داؤد سلیمان علیہ السلام کو بڑی پشیمانی ہوئی، بڑی ندامت دل کے اندر ہوئی کہ یہ کیا ہوا، مگر پھر فوراً خیال آیا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میری اگر ان گھوڑوں سے کوئی محبت ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی خاطر ہے، میں جو ان کے ساتھ محبت کر رہا ہوں تو وہ بھی اللہ ہی کی خاطر کر رہا ہوں۔ لہٰذا یہاں سے ایک بات پتہ چل گئی کہ دنیا کا کمانا، دنیا کی مال و دولت یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ہاں عیب اس وقت پہ آ جاتا ہے جب دنیا کی مال و دولت انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اس وقت یہ مال و دولت انسان کے لیے مال نہیں وبال بن جایا کرتا ہے۔ لہٰذا اس مال کو وبال بننے سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی یاد کے اندر مستقل مشغول رہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے ہم سے رجوع کیا، معافی مانگی، ہم نے داؤد علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ معاف فرما دیا، ان کو وہ بادشاہت عطا فرمائی لا ينبغي لأحد من بعدی، جو اس کے بعد کسی اور کے مناسب نہیں تھی، وہ بادشاہت عطا کی کہ انسانوں پہ بھی بادشاہت ہے، جنات کے اوپر بھی بادشاہت ہے، چرند پرند تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی جو ہیں ان سب کے اوپر اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس بادشاہت کا بھرپور استعمال کیا اور اللہ کی زمین پر اللہ کے گھر کو، مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو تعمیر فرمایا۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو وسائل دیں، مال و دولت دیں، وسائل اگر کسی شخص کے پاس ہوں تو اس کو اللہ کے دین کے اندر خرچ کرنا یہ اللہ رب العزت کی جانب سے بڑی سعادت ہے۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے اوپر بہت ساری آزمائشیں آئی، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی شخص کا سہارا چاہیے تھا، اولاد تھی وہ ساری کی ساری اللہ نے واپس لے لی، انتقال ہو گیا، کوئی اولاد بھی نہ بچی، گھر بھی نہ بچا، وہ بھی ہلاک گر گیا، ختم ہو گیا، اور صحت بھی خراب ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے تمام کے تمام مشکل حالات کو بھیج کر ایوب علیہ السلام کو آزمایا۔ ایوب علیہ السلام آزمائش میں پورے اترے، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کیا، صبر اختیار کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کو دوبارہ سے وہ تمام کی تمام نعمتیں لوٹا دی، اولاد بھی عطا کر دی، گھر بھی عطا کر دیا، اور بہترین صحت بھی عطا کر دی۔ دونوں طرح کے واقعات ذکر کر دیے کہ دیکھو اگر تمہیں اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی زندگی دیکھو، شکر گزاری والی زندگی گزارو، اور اگر تمہیں اللہ تمہاری طرف سے اللہ کی جانب سے تم پر جو نعمتیں تھیں ان کو چھین لیا گیا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے سلب کر لیا گیا ہے، تو ایوب علیہ السلام کی مثال ہے، صبر کو اختیار کرو۔ پھر اسی رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جہنمیوں کو جہنم کے اندر کیسے داخل فرمائیں گے۔ اور رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے سامنے ابلیس کو، شیطان کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے انکار کیا۔ جب اللہ رب العزت نے پوچھا کیوں تم نے انکار کیا، تو اس نے آگے سے دلیل دی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ رب العزت کی جانب سے اعلان ہو گیا فخرج منہا فانک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے۔ جب اللہ کی جانب سے اس شیطان کو دربار سے نکالا گیا، اس وقت پہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا اے اللہ آپ مجھے مہلت دے دیجئے، میں قیامت تک آپ کے بندوں کو ورغلاتا رہوں گا۔ یہ سارا واقعہ اللہ نے ذکر کر کے بات بتا دی کہ دیکھو شیطان وہ بدبخت ہے جس نے تمہیں ورغلانے کا وعدہ اللہ سے کر رکھا ہے، اور یہ تمہارا ازلی دشمن ہے، اس کا کام تمہارے ساتھ دشمنی کرنا ہے، لہٰذا تم شیطان کے وسوسوں کے اندر نہ آنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا، بلکہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم نازل کیا ہے اس قرآن کریم کی پیروی کرنا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، دونوں جہانوں کے لیے یہی قرآن کریم نصیحت نامہ ہے۔ سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر قرآن کریم سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ ہی کی ذات نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور یہ کتاب برحق ہے، لہذا فاعبد اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو،
مخلصا لہ الدین، خالصتاً اللہ کا اعتقاد کرتے ہوئے، اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، نہ عبادات کے اندر شریک کرو، نہ محبت کے اندر شریک کرو، نہ سجدوں کے اندر شریک کرو۔ عبادت کے لائق، محبت کے لائق، سجدے کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسری ذات نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں اللہ نے نعمتیں عطا کی، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی تمہارا پروردگار ہے، اللہ ہے، اسی کی تمام بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، فانا تصرفون، کہاں تم الٹے پھرے جا رہے ہو، کہاں بھاگتے پھر رہے ہو، اللہ کے سوا کون ہے جس کے پاس تم جا سکتے ہو۔ رکو نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ ان کو یہ بات کھلا اعلان کر دیجئے، برملا اعلان کر دیجئے کہ بے شک مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، خالصتاً اسی کا اعتقاد کرتے ہوئے، اور میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا فرما بردار ہوں، اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے، اور میں یہ بات جانتا ہوں اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے عذاب سے مجھے بھی کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا یہاں سے سبق مل گیا امتیوں کو بھی کہ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن سے کسی قسم کی کوئی نافرمانی کا سرزد ہونا متصور ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ معصوم ہے، غلطی ہو ہی نہیں سکتی، گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے ان کو گناہ کے حصے کو، گناہ کے مادے کو ان کے اندر سے ختم کر رکھا ہے۔ جب اس ذات کے بارے میں یہ الفاظ قرآن کریم کے اندر ہیں تو عام بندہ پھر سوچے اپنے بارے میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں رکو نمبر 3 کے اندر کہ اللہ رب العزت افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، آیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ رب العزت اسلام کے لیے، دین کے لیے کھول دیں، فہو علی نور من ربی، وہ اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت کی روشنی کے اندر ہو، یہ شخص کیسا ہوگا بھلا؟ یا اس شخص کا تم مقابلہ کر سکتے ہو کسی کافر کے ساتھ، کسی ایسے شخص کے ساتھ جو اللہ پر ایمان نہیں لے کے آیا ہو؟ یقیناً دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ نعمت عطا کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کی روشنی عطا کی ہے، لہٰذا اس ہدایت کی روشنی پہ جب چلتے ہیں تو اللہ کو یاد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کی کھالیں، ان کے جسم اور ان کا دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ترتیب اللہ نے بیان کر دی، پہلے انسان کا جسم اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے عادی ہوگا، نرم ہوگا، پھر اس کے بعد اس کا دل اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر لگے گا۔ لہذا ترتیب یہ ہے کہ ابتدا کے اندر ذکر کے اندر بیٹھنا، ابتدا کے اندر اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھنا ایسا ہی ہے جیسے انسان کے لیے کڑوی گولی کھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بٹھانا پڑے گا، زبردستی کرنی پڑے گی۔ چند دن انسان اپنے ساتھ زبردستی کرے، جب انسان کا جسم نرم ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد اللہ اس کے دل کو بھی نرم فرما دیتے ہیں، پھر اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کی مثال انسان کے لیے غذا کی مانند ہو جاتی ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ رکو نمبر 4 میں اللہ رب العزت کی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ رب العزت کو جھٹلایا ہو، اور اللہ رب العزت نے جو سچ پر قرآن کریم کی صورت میں نازل کیا اس کو جھٹلاتا ہو، اس شخص سے بڑا ظالم دنیا کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اس قرآن کریم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اور رکوع نمبر 5 میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہاری روح کو قبض کرتی ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہیں کل قیامت کے دن تمہاری روحوں کو تمہارے جسموں میں لوٹائے گی، اور اس دن پتہ چلے گا انسان کو کہ اس نے کیا اعمال کیے ہیں۔ اور رکوع نمبر 6 کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کی سب سے امید دلانے والی آیات کو ذکر کر دیا کہ انسان یہ بات سنتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے پکڑ سخت ہے، یہ معاملہ ہے تو دل کے اندر خیال آتا ہے کیا اب میں اتنے گناہ کر چکا ہوں، اتنی پروردگار کی نافرمانی کر چکا ہوں، کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہاں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو یہ بات ارشاد فرما دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، میں وہ ذات ہوں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ہر قسم کے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، بے شک میں بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہوں، لہٰذا میری جانب، اپنے پروردگار کی جانب رجوع کرو۔
رکوع نمبر 6 اور 7 میں اللہ رب العزت رکوع نمبر 6 میں عبادت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا بندوں نے اس طریقے سے اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کو پہچاننے کا جو حق تھا وہ حق بندے ادا نہ کر سکے۔ اور رکوع نمبر 8 میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن دو گروہ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جن کو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہوگا، اور ایک گروہ وہ ہوگا جن کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ اور یہ دونوں ابواب ہوں گے، یہ دونوں افراد ہوں گے، دونوں گروہ ہوں گے جو جا رہے ہوں گے۔ اور جب جہنم والا گروہ جہنم کے دروازے پہ پہنچے گا تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا دنیا کے اندر؟ وہ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں آیا تھا، لیکن ہماری بدبختی تھی کہ ہم اس کی بات پر ایمان نہیں لے کے آئے۔ اور اس کے مقابلے میں جو جنت والے ہوں گے ان کو جنت کا داروغہ کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو تم پر، پاکیزہ کلمات ہیں تمہارے لیے، داخل ہو جاؤ جنت کے اندر۔ سورۃ المؤمن سورت نمبر 40 ہے قرآن کریم کی۔ اللہ رب العزت اس کی ابتدا کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو سب سے زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والی، سب سے زیادہ توبہ کو قبول کرنے والی ہے، لیکن اگر انسان سرکشی اختیار کرے تو شدید العقاب، سب سے سخت پکڑنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ لہٰذا اللہ کی رحمت کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کی کرم کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، توبہ کی قبولیت کی صفت کی طرف اللہ کی متوجہ ہونا چاہیے، اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ اللہ کی جانب سے سخت پکڑ انسان کے اوپر آ جائے۔ اسی رکوع میں اللہ رب العزت یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اے اللہ ان کو جنت کے اندر داخل کر دیجئے جس جنت کا آپ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے، فرشتوں کی دعائیں اس کو لگنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رکوع نمبر 2 میں کہ کل قیامت کے دن بعض افراد وہ ہوں گے جو یہ بات کہیں گے اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دیجئے، ہم دنیا میں جا کے دوبارہ سرکشی والی زندگی کو چھوڑ کر آپ کی فرما برداری والی زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی یہ تمنا تو پوری نہیں ہوگی۔ یہ ہوا کیوں؟ یہ تمنا آج کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ جب انہیں ایک پروردگار کی جانب بلایا جا رہا تھا کفرتم، اس وقت پہ انہوں نے کفر اختیار کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس واقعے کی ابتدا کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا، اور رکوع نمبر 4 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس وقت پر جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں موجود تھے، اسی وقت پہ فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا، قرآن کریم نے اس کا نام نہیں لیا لیکن اس کی صفت بیان کی، وقال رجل مؤمن، ایک ایماندار آدمی تھا، ایمان والا آدمی تھا فرعون کی خاندان سے، یکتم ایمانا، جس نے آج تک اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، مگر جب پیغمبر کو اس کے ایمان کی گواہی کی ضرورت ہوئی تو کھڑا ہو گیا اور ڈٹ کے فرعون کے سامنے یہ بات کہی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو اس بات پہ قتل کرتے ہو کہ وہ یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے؟ یہ وجہ ہے کہ تم اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو؟ اور پھر اس کے بعد اس نے ایک تفصیلی خطاب کیا اور اپنی قوم کو سمجھائی یہ بات کہ اے میری قوم، تم جس کام کی طرف جا رہی ہو یہ کام تمہیں اللہ رب العزت کی جانب سے ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور اس نے آگے یہ بات بھی کہی کہ اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، بے شک یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو تھوڑا سا سامان ہے، وان الاخرۃ هی دار القرار، بے شک آخرت کی زندگی تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لہٰذا اس زندگی کو اپناؤ۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں کیوں نہ بلاؤں جہنم کی آگ سے بچنے کی طرف، تمہیں جنت کی طرف جانے والے اعمال کی طرف کیوں نہ بلاؤں تمہیں؟ وافوض امری الی اللہ، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور جو کوئی شخص بھی مظلوم ہو کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہے اللہ رب العزت پھر اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس کا بدلہ اس اعتبار سے لیا کہ فرعون کو اور ان کے درباریوں کو غرق کر دیا۔
اللہ رب العزت رکوع نمبر 6 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں تو ان کے لیے مدد ہے ہی صحیح۔ اور اسی رکوع کے آخر میں بات ارشاد فرمائی کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہا تمہارے پروردگار نے تم سے مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دعاؤں کا مانگنا یہ اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہے، اور دعاؤں کا قبول کرنا یہ پروردگار کا ہم سے وعدہ ہے۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اللہ سے خوب مانگے اور اس امید کے ساتھ مانگے کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ رکوع نمبر 6 اور 7 کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کو ذکر فرمایا کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے پانی کو برسایا، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے کشتیوں کو چلایا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تم ایک گندی بوند کی طرح تھے، اللہ نے تمہیں وہاں سے ایک توانا جسم عطا کیا، یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ لہٰذا تم اللہ رب العزت کی جانب رجوع کرو۔ اور رکوع نمبر 8 میں بھی اللہ رب العزت اسی بات کو آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے سارے کے سارے انتظام کیے، لہٰذا اس ذات کی جانب رجوع کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تم اللہ کی جانب آؤ، اس دن تمہارے لیے کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ تمہارا اکرام کیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہنم میں جانے کا سبب ہو جاؤ۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ تم دنیا کے اندر ناحق باتوں کے اوپر، غلط باتوں کے اوپر خوش ہوا کرتے تھے، اور تم قرآن کریم کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم میں تمہیں داخل کر دیا جائے گا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر رکوع نمبر 9 کے اندر اللہ رب العزت اپنی نشانیوں کو دوبارہ ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں جانور عطا کی جن کے اوپر تم سوار ہوتے ہو اور انہی سے تم کھاتے بھی ہو، گوشت استعمال کرتے ہو، اور اس میں تمہارے لیے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ دودھ استعمال کرتے ہو، جانوروں کی کھالوں کو استعمال کرتے ہو، ایک ایک چیز جانوروں کی اللہ رب العزت نے تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ یہ اس لیے بنائی ہے کہ یہ ساری کی ساری کائنات تمہارے فائدے کے لیے ہے، اور تم اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہو۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی جانب رجوع کرو، اللہ رب العزت سے مانگو، اور اللہ رب العزت سے اپنا تعلق قائم رکھو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک